السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی، عوام پر ایک اور ظلم ڈھا دیا اس امپورٹڈ حکومت نے۔ ایک طرف تو یہ ظلم ہے کہ پرائسز بڑھا دی گئی عوام کی توقعات کے بالکل برعکس، اس لیے کہ وزیر اعظم نے ایک رات پہلے یہ اندیا ظاہر کیا تھا کہ چونکہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے، پلس انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس بھی کم ہو گئی ہے، اس بنیاد پہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ لوگوں کو امیدیں بن گئی کہ چلیں 10-15 روپے کچھ تو کم ہوگا، لیکن اس کے بالکل برعکس جس طرح دھوکے سے یہ حکومت آئی ہے، اسی طرح اس نے عوام کو دھوکہ دیا اور پیٹرول کی پرائس بڑھا دی۔ اب ایک طرف تو یہ ظلم رہا اور دوسری طرف دیکھیے کہ پھر انہوں نے عوام کے ہمدرد ہونے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ زرداری صاحب نے، جو کہ اس حکومت کے سب سے بڑے اتحادی ہیں، انہوں نے صرف تشویش کا اظہار کیا پرائسز بڑھانے پر، اور ایسا تاثر دیا کہ جیسے انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، حالانکہ ان کے وزراء کابینہ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ہماری پیاری کراچی کی MQM، انہوں نے بھی قیمتوں کے بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب بڑے پریشان ہوئے یہ سن کر، حالانکہ ان کے لوگ بھی کابینہ کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی بہرحال ضروری سمجھا کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کم از کم تشویش کا اظہار کر دیں۔ دل چاہتا ہے کہ MQM سے کوئی پوچھے کہ اس 4.5 ماہ کے عرصے میں آپ نے کیا حاصل کیا کراچی کے لیے۔ کراچی کے لیے خود تو حاصل کر لیا ہوگا جو انہوں نے حاصل کرنا تھا، لیکن کراچی کے عوام کے لیے کیا حاصل کیا؟ وہ معاہدہ جس میں آپ نے اتنے دن لگائے تھے سندھ حکومت کے ساتھ، اس معاہدے کے نتیجے میں کراچی کے عوام کو کیا ملا ہے؟ یہ سوال ضرور MQM سے کیا جانا چاہیے۔ سب سے بڑا ڈرامہ، سب سے بڑا فراڈ مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے ہی قیمتیں بڑھائی گئیں، مریم نواز صاحبہ نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں ان بڑھتی پرائسز کی تائید نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میاں صاحب جو ہیں، وہ میاں نواز شریف ان پرائسز کے بڑھنے پہ راضی نہیں تھے اور وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ کون سی میٹنگ تھی؟ ایسی کون سی میٹنگ تھی جس میں میاں نواز شریف شریک ہوئے تھے؟ کیا ضرورت پیش آ گئی اس حکومت کو، اس نام نہاد امپورٹڈ حکومت کو، کہ ایک ایسے شخص کو میٹنگ میں بلا کے مشورہ کرے پرائسز پہ، طے کرے معاملات ان کے ساتھ، کہ جو پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، جو بھگوڑا ہے، جو مفرور ہے، آپ اس کے ساتھ میٹنگز میں اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز کیا ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا بھگوڑا جو ہے، وہ اسحاق ڈار جو ہے، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ آج روزنامہ جنگ کے انصار عباسی صاحب نے اس نام نہاد اجلاس کی روداد ہمیں سنائی ہے۔ اس روداد کے مطابق، اور بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے، آج جو خبر شائع ہوئی ہے انصار عباسی صاحب کے نام سے، جو اس اجلاس کے حوالے سے انہوں نے دی ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ مسلم لیگ نون لندن اور مسلم لیگ نون اسلام آباد کا ذکر کیا ہے۔ یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جو MQM کا ہے، MQM 90، MQM لندن، MQM بہادر آباد۔ اس طریقے سے آج مہر ثبت کر دی انصار عباسی صاحب نے۔ انہوں نے اپنی خبر میں، اپنی سٹوری میں بار بار نون لیگ لندن اور نون لیگ اسلام آباد کا ذکر کیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک اجلاس ہوا جس میں میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے، اور اس میں پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز پر گفت و شنید ہوئی۔ اسحاق ڈار اور رپورٹ کے مطابق، اسٹوری کے مطابق،
اسحاق ڈار اور نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ پیٹرول کی پرائسز نہ بڑھائی جائیں، لیکن نون لیگ اسلام آباد کے وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کا کہنا یہ تھا کہ پرائسز بڑھانا بہت ضروری ہے، پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنا معاہدہ IMF سے کنفرم کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرائسز بڑھائیں۔ اب اس سٹوری کے مطابق جب اس معاملے پر تلخی بڑھی تو نون لیگ اسلام آباد نے کہا کہ جناب آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، آپ پاکستان آئیں یا پھر ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ انصار عباسی صاحب کے بقول ایک سورس نے انہیں یہ بتایا کہ نون لیگ اسلام آباد نے جو زبان استعمال کی وہ نامناسب زبان تھی، جس کی بنا پر میاں نواز شریف جو ہیں وہ اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو بقول مریم نواز صاحبہ کے کہ میں تو ایک پیسہ بھی بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں اور میں اس ظلم عظیم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حکومت کی اگر مجبوری ہے تو وہ فیصلہ کر لے، لیکن میں اس فیصلے کی تائید نہیں کروں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اجلاس سے واک کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرنا نہیں بھولے کہ بیٹے میرے نکلنے کے بعد ٹویٹ کر دینا اور قوم کو یہ بتا دینا کہ اس ظلم عظیم میں اور میری بیٹی شریک نہیں ہے، جس کی اطلاع مریم نواز صاحبہ نے پورے ملک میں قیمتیں بڑھنے کے اعلان کے بعد پوری قوم کو مطلع کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ یہ ایک کھیل ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے جو کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کا خاصہ ہے۔ یہ دونوں بھائی اپنی پوری سیاسی زندگی میں بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کا کھیل بہت شاندار طریقے سے کھیلتے رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ فوج کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن شہباز شریف کہتا ہے کام کو عزت دو۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن شہباز شریف جیل میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ فوج سے مذاکرات کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے۔ میاں نواز شریف اعلان کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی فوج یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کرے گا، لیکن میاں شہباز شریف چودھری نثار کے ساتھ رات کی تاریکی میں مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پوری زندگی انہوں نے یہی کھیل کھیلا ہے اور اب اس کھیل میں انہوں نے نئے کھلاڑیوں کو شریک کر لیا ہے۔ مریم نواز بھی اب اس کھیل کا حصہ بن گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پے در پے ٹویٹ کیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف اس پارٹی کے قائد ہیں اور ہر چیز میں ان سے مشورہ بھی کیا جاتا ہے تو کیا وہ اتنے بے بس ہو گئے؟ کیا وہ اتنے لاچار ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی جو وزیر اعظم ہے وہ ان کی بات نہیں سنتا، وزیر خزانہ ان کی بات نہیں سنتا؟ اصل بات یہ ہے کہ شیخ رشید کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے اور وہ بات تھی کہ نون لیگ سے شین لیگ نکلے گی۔ اب یہ نون لیگ لندن اور نون لیگ اسلام آباد یا نون لیگ شین آپ کہہ لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، انصار عباسی صاحب اپنی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے اور مفتیٰ اسماعیل نے وزیر خزانہ کا چارج سنبھالا ہے تو ان میں دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ اسحاق ڈار کا ہے جس پر میاں نواز شریف بھروسہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو صحیح طور پہ اگر کوئی شخص دنیا میں سمجھتا ہے تو وہ اسحاق ڈار ہیں، اور دوسرا گروہ مفتیٰ اسماعیل کے ساتھ ہے،
शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट जो अगर कोई है तो वो मुफ्ती इस्माइल है। उनके साथ हम रकाब जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ये दो ग्रुपों की लड़ाई हो गई है। ये अंसार अब्बासी साहब अपनी रिपोर्ट में बयान कर रहे हैं। यानी जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था शेख रशीद की जानिब से, वो हकीकत का रूप धार गए हैं। तो सूरत ये है, मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि हम प्राइसेस के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे, महंगाई के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अगर हम दीगर चीज़ों को कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये सब मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। असल में वजह यह है कि ये समझते हैं कि ये 1990s का ज़माना है और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो बेचारे पुराने नून लीगी कुछ बाकी बचे हैं, वो इनकी बातों को बिलीव कर लेंगे या पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ बन जाएंगे और ये कहेंगे कि अरे ये तो शहबाज शरीफ की बात है, नून लीग ये नहीं चाहती, या मियाँ नवाज शरीफ ये नहीं चाहते, मरियम नहीं चाहती। अम्मार मसूद साहब ने कहा कि जनाब मरियम नवाज तो प्राइसेस के ऊपर चीख पड़ी हैं। जनाब ये सब ड्रामा है, ये धोखा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। ना इनसे मईशत संभल रही है, ये सिर्फ ये तासुर दे के कि जी हम तो डिफ़ॉल्ट करने वाले थे, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, तो अपनी सारी कमज़ोरियों और ख़ामियों को इस एक बात में छुपाना चाहते हैं जिस पे पाकिस्तान की किसी एक शख्स ने भी बिलीव नहीं किया है। असल हकीकत ये है कि इन्हें अवाम के मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं है, अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। इसलिए वज़ीर ख़जाना ने इंतहाई ढिठाई से ये फरमाया है आज कि हम मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करेंगे। इन्हें जब भी कीमत बढ़ानी होती है, प्राइसेस बढ़ानी होती है, ये कह देंगे हम मुश्किल फ़ैसले करने वाले हैं। ये जब तक पूरे पाकिस्तान के अवाम को डुबो नहीं देंगे, ये उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।